کہ سچائی کی فضائل اسے سنائیں، جیسا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ ان کی سیرت اٹھائیں۔ بغداد کی طرف بچے، ساری بستی کے بچے قرآن حفظ کرنے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا اپنی والدہ سے کہ میں بھی جانا چاہتا ہوں۔ والدہ بڑی تربیت کرنے والی عورت تھی۔ ایک دور تھا عورتوں کے اندر پاک دامنی، تقوی، پرہیزگاری، ان کے گود پاک تھے، دل اللہ سے جڑے ہوئے تھے۔ اولادیں جو پیدا ہوتی تھی تو کوئی عبد القادر جیلانی، کوئی شیخ محی الدین اجمیری، کوئی صلاح الدین ایوبی، کوئی محمد بن قاسم، ایسے پیدا ہوتے تھے۔ آج اگر دیکھا جائے تو خون کے آنسو رو رہے ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے جسمانی اولاد تو ہماری بھری پڑی ہوئی ہے، لیکن روحانیت کے اعتبار سے پوری امت بانجھ بن چکی ہے، کسی کی اولاد نہیں۔ اگر یہ اولاد ہم دنیا میں چھوڑ کر جائیں گے تو کیا اللہ ہمارا گریبان نہیں پکڑے گا؟ کیا ہماری اولاد بڑے ہو کر امت میں فساد نہیں پھیلائے گی، خون ریزی عام نہیں کرے گی، زندگیاں نہیں برباد کرے گی؟ تو اپنی اولاد کی تربیت، ایک تو نماز کا معاملہ ہے، دوسرا جھوٹ کا معاملہ، جھوٹ کسی حال میں نہیں۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ماں سے کہہ رہے ہیں کہ میں بھی جانا چاہتا ہوں۔ والدہ نے اجازت دے دی، تیاری کی۔ کوئی ایسا مدرسہ نہیں کہ صبح کو جا کے شام کو آ جائے، بھئی ایسا مدرسہ اور اتنے دور کا سفر کہ بچہ اب جائے تو حافظ عالم بن کر واپس ہو۔ کیا جگر ہوگا ماں کا، کیا ظرف ہوگا ماں کا۔ اتنی بڑی قربانیوں کے بعد یہ چیز پیدا ہوئی ہے۔ جب جانے لگے تو ماں نے جو ہے چند پیسے ان کی جیب میں رکھنے کے بجائے، ہاتھ میں دینے کے بجائے، معصوم بچہ ہے کہیں گم نہ ہو جائے، اس لیے انہوں نے ایک جگہ کپڑے سے اس پیسے کو جو سی دیے تاکہ جہاں جاتا ہے وہاں جا کر اسے استعمال کرے۔ راستے میں ڈاکوؤں نے حملہ کیا سارے قافلے پر۔ ہر ڈاکو بچے کو پکڑ کے کہہ رہا پیسے جتنے ہیں نکال دے، جو ہے سامان نکال۔ یہاں تک کہ جب ان کو کسی نے پکڑا تو پوچھا پیسے ہیں؟ اب یہ کھڑے ہو گئے، بھائی ایک تو پیسوں کا معاملہ، ایک سچ اور جھوٹ کا معاملہ ہے، کیا کیا جائے؟ ماں کی تربیت تھی، رگ رگ میں یہ بات بیٹھی تھی، اللہ کو پانے کے لیے سب کچھ قربان ہے، چاہے جان ہو چاہے مال ہو۔ بے جھجک انہوں نے کہا ہاں میرے والدہ نے یہاں پہ رکھا ہے۔ اور وہ جو چور تھا، وہ ڈاکو تھا، حیران ہو گیا، بھئی یہ بچے کو سچ بولنے پر کس چیز نے مجبور کیا ہے؟ ہدایت کی گھڑی آئی تھی، اس آدمی نے جو ہے بچے کو اٹھا لیا، اپنے سردار کے پاس لے کر گیا۔ یہ بچہ اتنے آسانی سے سچ بولا، اس کے سچ بولنے پہ کوئی راز محسوس ہوتا ہے۔ سردار نے پوچھا تو اس نے کہا کہ میری ماں نے میری تربیت کی ہے، بیٹا جان تو جا سکتی ہے، سب کچھ ہم لٹا تو سکتے ہیں، لیکن جھوٹ بول کے آخرت برباد نہیں کر سکتے، اس لیے میں نے سچائی کا دامن میں نے تھاما ہے۔ معصوم بچے کے معصوم زبان سے یہ الفاظ نکلے تو تیر کی طرح ان لوگوں کے دلوں پہ چبھے، سارے کے سارے توبہ کر کے زمانے کے اولیاء اللہ بن کے دنیا سے گئے۔ جب تربیت ہوتی ہے تو ہماری اولاد ہزاروں کی ہدایت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ تیسری جو چیز ہے، اپنے اولاد کے اندر خدمت کا جذبہ پیدا کر، جیسا میں نے تفصیل آپ کے سنا ہے، خدمت سے اولاد بہت آگے نکل جاتی ہے۔ ارے بنی اسرائیل کی ایک فاحشہ عورت نے کتے کو پانی پلانے پہ اللہ نے مغفرت کی ہے۔ ہماری اولاد اگر بڑوں کی خدمت کرے گی تو اللہ کہاں سے کہاں تک پہنچائے گا؟ کیا اللہ سعادتیں دے گا؟ کیا اللہ مقام اور مرتبہ انہیں عطا فرمائے گا؟
خدمت بہت بڑی چیز ہے۔ صحابہ کرام اپنے بچوں کو نبی کی خدمت میں چھوڑ دیتے، بیٹا یہ نبی ہیں، نبیوں کے نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، ان کو جو ضرورت پڑے، جو یہ کہیں اطاعت کرنا، خدمت کرنا، ان کی دعائیں لگے گی تو تم کہاں سے کہاں پہنچو گے۔